اللہ پاک نے پہلی عورت یعنی ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو مٹی کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیوں پیدا فرمایا، اور پسلیوں میں بھی سب سے چھوٹی پسلی سے ہی کیوں عورت کو پیدا کیا گیا؟ عورت کو پیدا کرنے کے لیے پورے جسم کو چھوڑ کر صرف پسلی کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ بے شک پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے، لیکن زیر غور موضوع سے متعلق اور بھی بہت سے معجزات رونما ہوئے ہیں جن کی کوئی عقلی یا سائنسی وجہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ یا بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر اسباب کی کڑیاں نہیں ملائی جا سکتی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور یہ دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ پسلی سے پیدائش کا تذکرہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مستند احمد بن حنبل کی روایت میں موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظام و نسق کے بارے میں بتانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ عورتوں میں مردوں کی یہ نسبت کچھ روی کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، نیز نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان میں شگفتگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ تعبیر قابل غور ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ نفس آدم ماہیت آدم سے مختلف چیز ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی، وزن اور خدوخال ایسے ہیں، نیز اس کی ایک ماہیت ظاہر عالم، باطنی عالم، فکر اور اللہ تعالیٰ سے قرب یا دوری ہے۔ جب انسان کو ذات کی حیثیت سے زیر بحث لایا گیا ہے تو اسے ماہیت کی حیثیت سے بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے، کیونکہ پہلی حیثیت تو محض اس کی ظاہری حیثیت سے عبارت ہے۔ اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے قرآن کریم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے عورت کو مرد کی پسلی سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق نہیں کی، تاکہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، یعنی عورت کے تقدس کو دیکھتے ہوئے فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ پہلی عورت مرد کی پسلی سے نکلی۔ یہاں پسلی کی بات کرتے ہیں۔ عورت پسلی سے ہی کیوں پیدا کی گئی؟ کیا عورت کا ٹیڑھا پن اس لیے بنتا ہے؟ یہاں بھی حکمت سے کوئی بات خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے اس لیے پیدا کیا تھا کہ پسلی سارے جسم یعنی کہ دل اور پیٹ کی دوسری انتوں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ عورت وقت پڑنے پر مرد کے لیے ایک بہترین ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ آئیے اس حدیث کے بارے میں غور فرماتے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اگر اس کو سیدھا کیا گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔
ذخیرہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص لکڑی کا بنا ہوا ہے تو ہمارا مقصود یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازن اس کی بے حسی، شعور کی کمی اور جذبات کی پاس مردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا اور گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان تو الدو و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ آیت مبارکہ میں آگے چل کر ہے، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان تو الود و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔